جماعت اسلامی ہند کی جانب سے 14 سے 23 اکتوبر کے دوران 10 روزہ مہم رجوع الی القرآن کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس قومی سطح کی مہم کی تفصیلات کے بارے میں معلومات دینے کے لیے جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کی جانب سے آج ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ جماعت کے مقامی امیر ریاض الحسن عامر، حلقہ خواتین کی ناظمہ ملکہ فردوس اور شعبہ اسلامی معاشرے کے سیکریٹری محمد ماجد نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے 10 روزہ مہم کا تعارف کروایا اور اس کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ ریاض الحسن عامر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے اور ساری انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس کتاب کو لے کر سنجیدہ نہیں ہے۔ بہت کم لوگ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ان میں بھی بہت کم ایسے جو اس کتاب کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ قرآن سے دوری کی وجہ سے آج امت مسلمہ گمراہی میں بھٹک رہی ہے۔ اللہ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے غیر اللہ سے رجوع ہو کر اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نئی نسل میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید صرف عبادات اور چند دینی ذمہ داریوں کے بارے میں معلومات دیتا ہے، بقیہ دنیا کے دیگر شعبوں میں رہنمائی کا سامان قرآن میں نہیں ہے۔ اس احساس کو بدلنے کے لیے ضرورت ہے رجوع الی القرآن۔ اس 10 روزہ مہم کے ذریعے جماعت اسلامی ہند یہ کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں میں قرآن مجید کے بارے میں بیداری لائی جائے۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے انہیں قرآن تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ جو لوگ تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے انہیں قرآن مجید کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی دعوت دی جائے۔ اسی طرح جو لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں انہیں عربی سیکھنے پر متوجہ کیا جائے گا، اور اسی طرح قرآن کے بارے میں اپنے گھر کے افراد کو بھی متوجہ کرنے کی دعوت دی جائے گی۔ مہم کے تحت حلقہ خواتین کی جانب سے بھی مختلف پروگرام لیے جائیں گے، جس کی تفصیلات حلقہ خواتین کی ناظمہ ملکہ فردوس صاحبہ نے پریس کانفرنس میں دی اور اس مہم میں خواتین کو بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی۔ مہم کے تحت شہر میں خطبہ جمعہ، اجتماع عام، قرآن کے حلقے قائم کیے جائیں گے۔ مرد و خواتین کے لیے الگ الگ پروگرام لیے جائیں گے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے بھی قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء کے بیانات بھی ریکارڈ کر کے عام کیے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی بات پہنچائی جا سکے۔ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تمام لوگوں کو اس میں شامل ہونے کی اپیل کی گئی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی ہند پورے ملک بھر میں رجوع الی القرآن اس مرکزی موضوع کے حوالے سے ایک ملگیر مہم منانے جا رہی ہے۔ آج اس کا لانچنگ پروگرام ہے۔ 14 اکتوبر سے 23 اکتوبر تک انشاءاللہ یہ مہم رہے گی۔ اس کا بہت ہی بنیادی مقصد یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کو اور خصوصی طور سے ہمارے نوجوان طبقے کو قرآن مجید سے جوڑا جائے، اور شعوری طور سے قرآن سے وابستگی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس طرف انشاءاللہ کوشش کی جائے گی جماعت اپنے تمام وابستگان کے ذریعے سے کہ پوری ملت اسلامیہ کو قرآن کے پیغام کی طرف لایا جائے۔ شہر ناندیڑ میں بھی اس حوالے سے، اس مہم کے حوالے سے مختلف محاذ پر ہم نے پلاننگ کی ہے۔ اس کی تمام تفصیلات ابھی آپ کو بتائی گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم نے بہت جو بنیادی طور سے 2-3 محاذوں پر یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے پروگرام برائے فرد ہے، اس کے بعد برائے خاندان ہے، اس کے بعد پھر برائے محلہ اور شہر ہے کہ فرد خود پہلے اپنی تربیت کے حوالے سے قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، تفاسیر سے، اور اس کے علاوہ ہمارا جو گھر ہے وہ ہمارے لیے سب سے پرائرٹی ہے۔ گھر میں بھی ہم قرآن کو پڑھنے، اس پہ سمجھنے، اس کے عمل کرنے کا ماحول انشاءاللہ بنائیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں اس مہم کے حوالے سے ہم کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ شہر ناندیڑ کے تقریباً آدھی سے زیادہ مسلم آبادی تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور 1 to 1 اور ڈور ٹو ڈور ملاقاتیں کر کے، جس میں ہماری خواتین بہنیں بھی شامل رہیں گی۔ انشاءاللہ اس بات کی کوشش کریں گے کہ ملت کے اندر قرآن کے تعلق سے شعوری وابستگی کو بڑھایا جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ شروع کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز بھائی اور بہنوں، ہماری جو یہ مہم منائی جا رہی ہے 14 اکتوبر سے لے کر 23 اکتوبر تک، یہ پورے ملک کی سطح پر یہ مہم منائی جا رہی ہے۔ اس عظیم کتاب سے شعوری وابستگی ہماری آخرت کی کامیابی کی دلیل ہے۔
اس کتاب سے دوری ہماری فکری و عملی جمود کا سب سے بڑا سبب ہماری آئلی اور سماجی اور جماعتی زندگی میں اگر کہیں بگاڑ آ رہا ہے تو اس کتاب کی دوری کی وجہ سے آ رہا ہے۔ آج ہمارے بچے نافرمان ہو رہے ہیں، آج ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے، تو صرف اس وجہ سے کہ یہ جو ہدایت نامہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہم کو دیا تھا، اس سے ہم صرف ثواب اور برکت کی حیثیت سے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، عمل کی حیثیت سے ہم اس سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں۔ اور جب ہم اس مقدس کتاب سے جڑ جائیں گے تو ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہماری اس عظیم مہم کا مقصد قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو جوڑنا ہے۔ اصل میں یہ تمام امت مسلمہ کے لیے ہدایت نامہ ہے، تو ہم یہاں پر آپ کے ذریعے یہ ایک مصمم ارادہ کرتے ہیں اور تمام امت مسلمہ کو بھی اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آئے ہم اپنے آپ کو اس مہم سے جوڑیں، قرآن کے سائے میں اپنی زندگی کو گزاریں اور اس ہدایت نامے پر غور و فکر کریں اور اس سے تدبر حاصل کریں اور اس سے اپنی زندگی کو سنواریں۔ اس کے لیے ہم نے کچھ ہمارے مہم کے تحت مقاصد کیے ہیں کہ مسلمانوں کو قرآن مجید سے جوڑا جائے اور اسے پڑھنے کی ترغیب دی جائے، تلاوت قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے کی تلقین کی جائے، تجوید کے ساتھ جو قرآن نہیں پڑھتے تھے ان کو پڑھنے کی طرف توجہ دلائی جائے، اور اصل جو زور ہم دیں گے تو قرآن مجید کو اچھی طریقے سے تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ جو اصل ضرورت ہے اس کو ہم کو سمجھنے سے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہی ہمارے اندر قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو یہ ہماری مہم کا عین مقصد ہے۔ اس کے لیے ہم نے کئی سرگرمیاں اس شہر ناندیڑ میں کی ہیں، اور جس میں ہم ڈور ٹو ڈور جائیں گے، گھر گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، روزانہ 10 دن ہم یہ اپنی سرگرمیاں اپنی تمام بہنیں، ناندیڑ کا کوئی مسلم محلہ انشاءاللہ ہم رکھیں گے نہیں جہاں پر ہم اس لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا